کہ اب اسے پڑھتے جائیے تو اندازہ ہوگا کہ کسی انسان کی زبان نہیں ہے، یہ خالق کائنات کی کتاب ہے، یہ کتاب مشاہدہ کائنات کی کتاب ہے، یہ کتاب زندگی ہے، یہ کتاب وجہ افتخار آدمیت ہے، یہ کتاب اللہ کی جنت رضا ہمیں دیتی ہے۔ اس کتاب میں تنزیل بھی ہے، تبشیر بھی ہے، اس کتاب پاک میں نظم بھی ہے، نثر میں بھی ہے، اس کتاب میں لفظوں کا ترنم بھی ہے، اس کتاب میں احساس کی جوانی بھی ہے، اس کتاب میں پھولوں کا تبسم بھی ہے، اس کتاب میں دریا کی روانی بھی ہے، اس کتاب میں سمندر کا تموج بھی ہے، اس کتاب میں آسمان کی بلندی بھی ہے، اس کتاب میں زمین کی پستی بھی ہے، اس کتاب میں ذرات جیسے برکات بھی رکھے ہوئے ہیں، اس کتاب میں صحرا کی وسعت بھی ہے، اس کتاب میں سمندر کی گہرائی بھی ہے، اس کتاب میں ستاروں کا ترنم بھی ہے، اس کتاب میں آفاق کی بلندی بھی ہے، اس کتاب میں راہ نجات بھی ہے، اس کتاب میں راہ عمل بھی ہے، اس کتاب میں بندگی بھی ہے، اطاعت کا جذبہ بھی ہے، سرمدیت بھی ہے، عقائد بھی ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے والے محروم زمانہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کتاب تو اپنے پڑھنے والوں کو عقائد عطا کرتی ہے، یہ کتاب تو اپنے پڑھنے والوں کو زندگی کو اس منزل سے آشنا کرتی ہے، اندھیروں میں اجالا پیدا کرتی ہے۔ یہ کتاب آپ دیکھیں اور اندازہ کریں۔ وہ انگریزی کہتا ہے وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے و ساری کائنات کے مرکزی عقیدت عالم نور کے پیکر لطیف عرش الہی کے مستند نشین دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل سرکار ابد قرار سید ابرار و خیار آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار شفیع روز شمار نائب پروردگار ہستی انسانیت کی اولین فصل نوبہار روحی فداء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ سحر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز، یہ سحر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، اور وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کے پہچان کے گم اس میں آفاق۔ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ حضرات محترم، ایک طویل عرصے کے بعد مجھے کلکتہ ویسٹ بنگال کی ایک تاریخ ساز کانفرنس سرکار مدینہ کانفرنس میں شرکت کا موقع ملا۔ میں اس وقت اس ملک کے مختلف عظیم کانفرنس سے ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بامبے کی زمین، حیدرآباد، بنگلور، روناہی، جمدہ شاہی بستی دارالعلومیہ، مگر یہ کانفرنس وہ ہے جسے یہ شرف حاصل ہے کہ زمین نے اپنے عہد کے اکابرین کے قدموں کا بوسہ دیا ہے، جو تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور ہندوستان کی زمین پہ جن کہکشاؤں نے اپنی ذوف شانیوں سے بیک وقت سب کو نوازا تھا، وہی سرکار مدینہ کانفرنس تھی۔ اس کے میزبان مکرم دو شخصیات، سیدی واقعی قائد اہل سنت رئیس القلم حضرت علامہ مشروق قادری، اور ان کے سامنے نوجوان اراکین میں حضرت حاجی محمد قاسم صاحب۔ میں نوجوان کہا ہے بڑے احترام کے ساتھ، نوجوان دست و بازو کی حیثیت سے، ایک طرف حاجی عباس صاحب، ایک طرف حاجی قاسم صاحب، نوجوان تھے اس وقت۔ یہ بات مجھے علامہ نے خود بتائی ہے۔ اگر ان دونوں ساتھیوں نے علامہ کا ساتھ نہ دیا ہوتا
اور ان کے خانوادے نے حضرت علامہ ارشد القادری کی میزبانی کا شرف حاصل نہ کیا ہوتا تو اللہ آج یہ بہاریں ہوتی، نہ درسگاہ ہوتی، نہ آپ ہوتے، نہ شاید یہاں آئے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت دیر سے سلامت رکھے۔ حاجی قاسم صاحب کو اللہ عزم توانا بخشے، ان کے وجود ناز نے ادارے کو جو تقویت دی ہے اس کے لیے یہاں اور آخرت میں بھی یہ بے شمار انعامات کے مستحق رہیں گے انشاءاللہ۔ آج علامہ ارشد میں موجود نہیں ہے، مگر دارالعلوم ضیاء الاسلام کی بنیاد کے پتھر کی حیثیت علامہ کی تھی۔ انہوں نے مخالفت صحیح دشواریاں برداشت کی، دقت ترازیاں اٹھائی، مخالفت برداشت کی، فاقہ کشی کا اختیار کیا اور بے شمار دشوار گزار مراحل سے گزرے۔ مجھے یقین ہے کہ جب مقصود نگاہوں کے سامنے ہو، جب مقصد اعلیٰ ہو، جب نگاہوں میں گنبد خضرا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس سفیر عشق محبت کو روک نہیں سکتی۔ علامہ بہر کیف بظاہر ایک چھوٹے سے وجود کا نام تھا، لیکن واللہ العظیم علامہ وہ تھے، بلکہ ان لوگوں میں تھے جو اپنے عزم کی ٹھوکر سے تاریک راتوں کے مسافروں کے راستے کے پتھر کو چراغ راہ بنایا کرتے تھے۔ علامہ کی وہ حیثیت تھی۔ علامہ جہد مسلسل کا نام ہے، علامہ عزم یقین کا نام ہے، علامہ یقین محکم کا نام ہے، علامہ ایک بہتے ہوئے سمندر کا نام ہے، علامہ ایک اٹھتے ہوئے شباب کا نام، علامہ نسیم سحر کا نام، باد سرسر کا نام، ان کے قلم کی روشنائی خون جگر کا نام۔ علامہ وہ تھے جنہوں نے برطانیہ کے سرد اور برفیلے زمین کو ایمان و عمل کی توانائی عطا فرمائی اور عشق رسالت کی حرارت عطا فرمائی۔ ایسی شخصیتیں اللہ اکبر کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں اور کہیں کہیں پیدا ہوتی ہیں۔ آج پورے ملک میں خاص کر کلکتے بڑی کانفرنس ہیں، میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، دیار حبیب کانفرنس، سرکاری دو عالم کانفرنس، لگشیا والی، اس طرح اور بڑی کانفرنس ہے، پاک سرکل کی کانفرنس، بے شمار کانفرنسوں کی بنیاد علامہ نے خود رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج چھوٹی ہو یا بڑے جلسے ہوں، کلکتہ میں اسی کانفرنس کہتے ہیں۔ یہ بنیاد علامہ نے رکھی، یہ وہ ان کی شخصیت تھی، یہ ان کی شخصیت کا جاذبہ تھا، یہ ان کی کشش شکل تھی۔ علامہ کی شخصیت اس قدر آفاقی اور مرکزی عقیدت تھے وہ اپنے عہد کے علماء کے لیے کہ علامہ نے بیک وقت ہندوستان کے اکابر علماء، حضور مفتی اعظم ہند، حضور سید العلماء علامہ مظفر اوپر تشریف لائیے، مولانا آئیے اوپر، مظفر الکچھوشوی اور علامہ مشتاق احمد نظامی، اپنے عہد کے تاریخ ساز حضور حافظ ملت، حضور مجاہد ملت، حضور سید العلماء، عظیم شخصیات کو بیک وقت وہ جمع کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ تمام اکابرین اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر علامہ ارشد القادری نے بلوایا ہے تو اس کے پیچھے کوئی تحریک ہوگی، کسی دعوتی پیغام کا حوالہ ہوگا، یا درسگاہ کی بات ہوگی، یا سنیت کے بقا کی بات ہوگی، یا ناموس رسالت کے حوالے کو تذکرہ ہو۔ لہذا ارشد القادری اگر دعوت دے تو دعوت دینی، اسلامی، ملی، مذہبی دعوت ہے، لہذا وہاں پہنچنا چاہیے تاکہ دین کا کوئی گوشہ ہو اس کی نمائندگی علامہ کر رہے ہو، ان کا ساتھ دیا جائے۔ یہی وجہ تھی، میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ تمام تشریف لے کر علامہ کے جانے کے بعد آج اسٹیج تھا، میں بریلی شریف میں یہ بات کہی اور یہ کہا کہ آج مجھے اس بات کا احساس ہو تمام خانقاہوں کا، علامہ ارشد سے جمشید پور کے لیے نہیں تھے، علامہ ارشد نے ہندوستان بھر کے خانقاہوں کے تقدس کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ زلزلہ کیا ہے، زیر و زبر کیا ہے، لال آزار کیا ہے، ان تمام روشنائیوں میں علامہ کا خون جگر شامل ہے، ان کا احساس شامل ہے، ان کا جذبہ درود شامل ہے، ان کا احساس شامل ہے، ان کے وہ خوبصورت احساسات شامل ہیں، ان کی دقت رازیاں شامل ہیں، ان کی برستی ہوئی آنکھوں کا آبشار شامل ہے، ان کی غربت، ان کی مسافرت، ان کی ہجرت شامل ہے۔ علامہ اتنے عظیم تھے، میں کیا کہوں آپ کو، علامہ اتنے عظیم تھے، ان کے علم و فن کا تبحر، فکر و فن کی انفرادیت، زہد و تقویٰ کا التزام، ان کی تحریر و تنظیمی کابش ہو اور ان کی اشاعتوں کا اعتراف پوری دنیا نے کیا ہے۔ میں کہوں گا تو شاید غلط نہ ہو کہ علامہ ارشد کے علم و فن کا آسمان اتنا وسیع تھا کہ ہم اسے اس زمین کے پیمانے سے ناپ نہیں سکتے، اتنے وسیع تھے وہ، علم و فن کا بحر ناپید ادا کنار، صبر و ضبط و تقدس کا یہ عالم تھا کہ ان کے اندر میں مانچسٹر علامہ تشریف لائے، ٹرین سے آئے لندن سے، میں اور علامہ قمص اعظمی میرے استاذ، ہم دونوں مانچسٹر اسٹیشن پہ کھڑے تھے کہ علامہ تشریف لائیں گے، اتفاقاً ٹرین جو ہے وہ کچھ پہلے آ گئی، بیفور یہاں لیٹ پہنچتی ہوں وہاں پہلے پہنچ گئی، ٹرین پہلے آ گئی
اور میں اور علامہ قبوسم آدمی کھڑے تھے کہ حضرت کا استقبال ہوگا. دیکھا میں کہ ٹرین پہلے پہنچی ہے اور علامہ ارشد اپنے ہاتھ پہ وہ اٹیچی ہوتی نا وہ اسٹیل والی, یہ نہیں فینسی VIP, یہ ہم جو لیے چلتے ہیں سیمسونائٹ, وہ نہیں, بکسنما اٹیچی. واہ واہ. علامہ اشرف قادر اللہ علیہ ان کے فخر, ان کے غنا پر آج کے دور کے ارباب مملکت یہ کچکلاہی بھی قربان ہے. ان کے فخر پہ وقت کی بادشاہت قربان ہے, جس کا نام علامہ ارشد تھا. وہ دیکھا کہ وہ بکسا اٹھائے, سر پہ رکھے, امامہ باندھے, اس کے اوپر وہ بکسا رکھے ہوئے چلے آ رہے ہیں. علامہ آزمی دوڑ کے گئے, ہم نے بھی بوسہ لیا ہاتھوں کا, کہا حضور آپ نے کیوں ٹھہر جاتے, انتظار کریں, ہم تو آ ہی رہے تھے, آپ نے بکسا کیوں اٹھایا آپ نے سر پر. پتہ علامہ کا جواب کیا تھا, آج کا مولوی ہوتا تو ناراض ہو جاتا, دیر سے کیوں آئے, بلوایا کیوں تھا, ہمیں تکلیف اٹھانی پڑی. علامہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, یہ بوجھ بہت ہلکا ہے جو اٹھائے ہوئے ہوں, شاید تمہیں اس کا اندازہ نہ ہو کہ میدان محشر میں ہمارے گناہوں کا بوجھ اس سے کہیں زیادہ ہوگا. یہ علامہ ہے, یہ تو میں بکسا اٹھائے ہوئے ہوں, کیا ہوتا ہے, کل میدان محشر میں ہمارے گناہوں کا بوجھ سے کہیں زیادہ ہوگا. اور یہی وجہ تھی کہ علامہ کا عالم یہ ہے کہ شاید آپ نے اس کا اندازہ نہ کیا ہو, انہوں نے جس کا دشواریاں وہاں اٹھائی ہیں. اس وقت تو آپ ماشاءاللہ بریانی کھا کر آئے ہوں گے. علامہ کہا کرتے تھے کہ میں برطانیہ پہنچا تو نہ یہاں کوئی پھول ہار پہنانے والا تھا, نہ کوئی 10 بوسی قدم کرنے والا تھا, نہ 10 بوسی کرنے والا تھا, نذرانہ پیش کرنے والا تھا. میری حیثیت جو تھی وہ خود گلے کوزا گھر کی تھی. میں نے یہ زمین خود بنائی ہے, آسمان خود بنایا ہے, یہ دیواریں خود بنائی ہیں, عقیدت مندوں کا ہجوم میں نے خود اکٹھا کیا ہے. اور پھر علامہ کہتے کہ جب وہ کام کرنے کا جذبہ یقین بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. جب دل میں سرور کائنات انیس بے گسا کے منصب کی حفاظت اور تحفظ ناموس کا جذبہ پیدا ہو جائے تو آسمان کی بلندیوں کو جھکنا پڑتا ہے, سمندر راستہ دیتا ہے اور صحرا اسے استقبال کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں اللہ کے نبی سرور کائنات کے دین کے سفیر بن کے جاتے ہیں. جب جذبہ پیدا ہو, انہوں نے یہ بھی مجھ سے کہا کہ میں یہاں سے جب گیا تو مصر میں اس وقت جہاز بدلتے تھے, مصر میں جہاز بدلتے تھے. حاجی صاحب قبلہ کو پتا ہو, جس سے جہاز بدلتے تھے, ڈائریکٹ فلائٹ نہیں تھی. علامہ نے کہا کہ میں یہاں سے چلا تھا صرف $10 لے کر. $10 سمجھتے ہیں نا, اس وقت جو ہم لوگوں کو ہزاروں پاؤنڈ نظرانے ملتے ہیں اس سے کوئی حیثیت نہیں ہے. $10 لے کے چلے تھے, مگر یقین تھا اللہ کی بارگاہ میں, یقین تھا اس سفر پر, یعنی کہ سفر کے ہر ذرے پہ یقین تھا. مجھے یقین تھا اس بات پر کہ مجھے ان سنگریزوں کو جوڑ کر ناقابل تصویر چٹان بنانا ہے. مجھے یقین تھا اللہ کی اعانت پر, مجھے یقین تھا سرور کائنات کی محبت پر, مجھے یقین تھا اپنی منزل مراد پر, مجھے یقین تھا اپنی منزل مقصود پر, مجھے یقین تھا, میری نظر وہاں تھی جہاں مجھے جانا تھا. وہ کہتے ہیں $60 میں جیب میں لے کے چلا گیا. میں وہاں اترا رات کے وقت, میں سوچا کسی ہوٹل میں جا کے قیام کروں, میرے پاس پیسہ نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت میں ٹیکسی لی اور جا کر حضرت امام رفاعی کبیر کے آستانے میں حاضر ہو گیا. اور حاضر ہونے کے بعد میں نے فاتحہ پڑھی, سامان تھا میرے پاس, میں نے سوچا شاید رات میں یہاں ٹھکانے کا بندوبست ہو جائے. مگر وہ ہندوستان والے خانقاہ نہیں وہاں. وہ کہہ رہے میں فاتحہ پڑھا تھا تو وہاں کے خادم نے کہا کہ آپ جلدی کیجئے, خانقاہ بند ہونے والی ہے. تو علامہ نے جب کہا, اس کی آواز سنی تو علامہ کہتے ہیں بھاگ کر پھر مزار پاک پہ حاضر ہوا اور کہا کہ حضور میں غلام آپ کا ہوں, میں ارشد القادری ہوں, میں غلام آپ کا ہوں, نسبت قادریت کی تو لاج رکھیے. حضور میں ارشد القادری ہوں, نسبت قادریت کی لاج تو رکھیے. اپنے غلاموں کو محروم بارگاہ نہیں کرتے. میں تو اس لیے آیا ہوں کہ غوث پاک کا دامن میرے ہاتھوں پہ ہے, میں سفیر عشق رضا ہوں. امام احمد رضا کے مشن کی تبلیغ کے لیے میں ایک ایسی جگہ جا رہا ہوں جو دیار کفر ہے, اور دیار کفر میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. میں دیار کفر میں ایک نیا مقام پیدا کرنے جا رہا ہوں, نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کرنے جا رہا ہوں. اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان, سفار ہند سے مینا و جام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. میں تو اس لیے جا رہا ہوں, میں تو اس لیے جا رہا ہوں. میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ امیری میں نام غریبی میں نام پیدا کرنے جا رہا ہوں. میں سفیر عشق محبت ہوں, میں ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے مسلک امام احمد اللہ کا مبلغ میں برطانیہ جا رہا ہوں. حضور اپنے غلاموں کو تو اپنے آستانے اپنے بارگاہ سے محروم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں علامہ کہ جب میں دعا کر کے ہٹا ہی تھا کہ خوبصورت خوش پوشاک, دہکتا ہوا چہرہ انگارے کی طرح ان کے رخسار تھے, ان کی پیشانی سے
انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی اور نہایت وجیح چہرہ. مجھے کہا تو مرشد القادری ہو؟ تو علامہ کہتے ہیں اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ان کی جب انہوں نے کہا مجھے کہ کیا تم مرشد القادری ہو، تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ میرے دل کے سدرہ پر محبت رسول کا جبریل نغمہ سج ہو رہا. میرے دل کے سدرہ پر محبت نفسی میں ساتھ سمجھ رہے ہوں، میرے دل کے سدرہ پر محبت رسول کا جبریل نغمہ سنج ہو رہا ہو. ایک ایسی آواز ملکوتی آواز تھی، ایک ایسی آواز جو محسوس ہو رہا تھا کہ عالم غیب سے آ رہی ہو، ایک ایسی آواز جو درد دل میں ڈوبی ہوئی ہو، ایک ایسی آواز جس میں آرزوؤں منگول حوصلوں کا باضابطہ وقار ہو، ایک ایسی آواز جو دل کو مؤثر کر رہی ہو، ایک ایسی آواز جن کے اندر اعتماد ہو، ایک ایسی آواز جو محبتوں میں ڈوبی ہوئی ہو، ایک ایسی آواز جو یقین کی دولت سے مالا مال ہو، ایک ایسی آواز جو ہماری دکھتی ہوئی رگوں پہ تسکین کا مرہم رکھ رہی ہو. میں پلٹا، دل نے چاہا کہ پوچھوں کہ آپ کو کیسے پتا کہ میرا نام مرشد القادری ہے؟ مگر کہتے ہیں علامہ کہ مجھے پتا ہے کہ دل کے زیر و زبر کو انہیں خبر ہوتی ہے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پل کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غمے روزگار گار یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. یہ وہی مقام ہے کہ کانٹا میرے جگر سے یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. علامہ نے کہا کہ میں نے نہیں پوچھا، جان بوجھ کر انہیں سب خبر ہے. جب انہوں نے کہا دیا کہ آپ مرشد القادری ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر غلام مصر میں مضطرب ہو رہا ہے تو مدینے کی آقا وہ خبر ہو گئی. میری آہ نیم شبی، میرا یاہوں فغاں، میرے برستی بھی آنکھوں کا آبشار گنبد خضرا تک پہنچا ہے. میرے آقا کو معلوم ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اندر لے گئے. وہ آئیے، جب میں اندر داخل ہوا تو کہتے بہت وسیع و عریض ایک کمرہ تھا اور مجھ سے کہا گیا کہ خادم کے ذریعے ہم سامان بھجوایا، دکھوایا سامان، اور اس کے بعد کہا کہ آپ تشریف فرماؤ. اس بات کے قسم قسم کھانے چن دیے گئے. میں نے کھانا کھایا اور مسلسل میرے آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہتے رہے. اس کے بعد صبح کے وقت پھر دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی اور جاتے وقت انہوں نے $100 کا نذرانہ مجھے پیش کیا اور اپنے خادم سے کہا لے جاؤ، ایئرپورٹ چھوڑاؤ. کون کہتا ہے کہ ہم تنہا ہیں؟ اگر ہمارا یقین محکم ہو، اگر ہمارے اندر جذبہ اثار ہو، اگر ہمارے پاس منزل مراد ہو تو وہ تنہا نہیں ہوتا ہے، وہ ستاروں کے انجمن میں ہوتا ہے اور فرشتوں کے تقدس کے ساتھ ہوتا ہے. اور وہاں سے تائید ہوتی ہے وہ جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے ہو باپ، وہ اگر چاہے تو صحرا و سمندر میں بھی ہو تو رحمت الہی اسے سہارا دیتی ہے. علامہ مرشد القادری ایک تحریک کا نام ہے، ایک جہد مسلسل کا نام ہے، آہ سحرگاہی کا نام ہے. علامہ اس شخصیتیں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں اور کہیں کہیں پیدا ہوتی ہیں. آج وہ ہمیں موجود نہیں ہیں مگر ان کی روحانیت کی جلوگاہیں یقین جانے ہندوستان سے لے کر برطانیہ اور امریکہ تک پھیلی ہوئی ہیں. حضرت علامہ مرشد القادری کی ایک اور بات بہت عظیم ہے اور وہ یہ، رات کا وقت تھا، میرے گھر پہ تشریف فرما تھے. مجھ سے انہیں کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ رات کے وقت اگر میرے کمرے سے رونے کی آواز آئے تو دروازہ مت کھولنا. سمجھ لیں آپ؟ اگر میرے کمرے سے رونے کی آواز آئی تو دروازہ مت کھولنا. اور اللہ العظیم وہ ارشد القادری جن کی حیثیت ایک غازی کی تھی، جن کی حیثیت ایک مجاہد کی تھی، جو فکر و قلم کے بیتاج بادشاہ تھے اور جن کے سامنے تمام مملکتیں لوح و قلم چھپے ہوئے تھے. ارباب مملکت قذافی جیسا، صدام جیسا سب ان کے آگے ہاتھ جوڑے کے کھڑا ہوتا. انہیں کیا ضرورت تھی کہ رات کے وقت وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود ہو کر گر گزاری کر رہے ہوتے. مجھ سے کہا کہ دروازہ مت کھولنا. اب رات بھر میں یقین کیجئے اندر سے گر گزاری کی آواز آتی رہی، روتے رہے اللہ کی بارگاہ میں صرف مشن کی تعمیر. اور آج یقین جانے کہ آج برطانیہ میں جتنی اہل سنت کی بہاریں آئی ہیں اور برطانیہ کی 500 اہل سنت جماعت کی مسجدوں کی بنیاد میں جو پتھر ہے وہ علامہ مرشد القادری کی حیثیت ہے. یہ انہی کا جذبہ درو ہے، یہ انہی کا شوق فراہمہ ہے، یہ انہی کی جہد و جہد ہے، یہ انہی کی دقت رازی ہے، یہ ان کی دعائیں مستجاب ہے اور ان کی آہ سحرگاہی ہے اور ان کے برستی بھی آبشار کا یہ اثر ہے. علامہ مرشد القادری لگے کہنے مجھ سے کہ جب انہوں نے ورلڈ اسلامی مشن کے چرچ کو خریدا تو بڑا عظیم سا واقعہ ہے. صبح کے وقت اٹھے دیکھا کہ ایک چرچ سے باہر لگا ہوا ہے اور اس پہ بورڈ لگا ہوا ہے فور سیل. تو علامہ کہتے ہیں، حضرت علامہ قبض معاذ میرے استاذ گرامی مجھے بتایا کہ علامہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ چرچ فور سیل لگا ہوا ہے، اسے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے. تو حضرت علامہ قبض معاذ نے کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ ہم بریڈ فورٹ میں آئے ہوئے، ہم چند لوگ ہیں، ہمیں جانتا کون ہے، ہمارا تعارف کیا ہوگا؟ تو علامہ نے کہا ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، امام احمد رضا کے مسلک کے سفیر ہیں
اس سے بڑا تعارف کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نہ یہ ہے نہ وہ ہے، تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم مسلک امام حمزہ کے سفیر ہیں اور اس ملک میں اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کوشش کریں گے، اللہ کامیاب، اللہ کی کوششوں کے نتیجے میں 2-3 دن کے اندر ماشاءاللہ اس کے تقریباً 75% رقم جمع ہو گئی۔ علامہ نے وہ سینٹر خریدا اور وہ جو تثلیث کی عبادت گاہ تھی، واللہ عظیم علامہ نے اس چرچ کو خریدا اور اس چرچ کے پہلے امام علامہ اشرف القادری اور اس کے پہلے مؤذن بھی علامہ اشرف القادری۔ یہ صرف بانی ایک ادارہ نہیں ہے، نوان کتنے اداروں کے بانی ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں الجامعۃ الاشرفیہ نہ ہوتا اگر ان کے پس منظر میں حضور حافظ ملت کے ساتھ علامہ اشرف القادری نہ ہوتے۔ اشرفیہ جو کھڑی جو عمارت میں، اس کے پس منظر میں حضرت علامہ اشرف القادری کا خون جگر شامل ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ وہ بامبے ہی میں جب حضور حافظ ملت تشریف لے گئے، علامہ قمر آدمی ساتھ تھے، حضرت علامہ اشرف القادری اشرفیہ کی چندے کے لیے۔ حضرت حضور حافظ ملت بیمار تھے تو آپ سے حضرت علامہ اشرف القادری نے کہا کہ آج آرام کیجیے، ہم تو چلے جاتے ہیں کام کے لیے، آج آپ آرام کی، بخار میں آپ تپ رہے ہیں۔ تو حضور حافظ ملت نے فرمایا کہ سنو، زمین کو اوپر کام ہے اور زمین کے نیچے آرام ہے۔ یہ وہی ہے۔ شمس الدین سیٹھ صاحب کے یہاں یہ بات، کل یہ بات میں نے پرسوں جامعہ دارالعلوم جمدہ شاہی علی میں یہ بات کہی تھی۔ میں اس کر رہا تھا یہ علامہ اشرف القادری کہ زمین کو اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام ہے۔ وہ ارشد القادری ان کے بارے میں حافظ ملت نے کہا کہ میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، اگر ہم وقت کے بادشاہ ہوتے تو جس طرح کے وقت کے بادشاہ مامون کے دور میں ائمہ فقہ کو مامون جواہرات میں تولتا تھا، ایک طرف جواہرات ایک طرف ائمہ بٹھائے جاتے ہیں، اگر میں مملکت کے بادشاہ ہوتا تو میں اپنے ارشد القادری کو جواہرات سے تول دیتا، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ یہ حافظ ملت کی نظر بول رہی ہے، یہ اس کی نظر بول رہی ہے جو پتھروں کو تراش کے ہیرا بناتا تھا، یہ اس کی نظر بول رہی ہے جو ملت کے محافظ تھے، یہ ان کی نظر بول رہی ہے جو ایک عظیم عارف دین تھے، یہ ان کی نظر بول رہی ہے جن کا عالم یہ ہے کہ اجالا اپنی یادوں کا ہمارے دل میں رہنے دو، نہ جانے زندگی میں نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ وہ حافظ ملت کہہ رہے ہیں۔ حضرت علامہ اشرف القادری اس مسجد کے پہلے مؤذن اور پہلے امام تھے۔ آج یہ تمام ادارے، یہ تمام تحریکات انڈونیشیا سے لے کر اور ویسٹ انڈیز تک جتنے ادارے بنے ہیں اس کے پس منظر میں حضرت علامہ اشرف القادری کا حوالہ ہے۔ آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں مگر یہ تمام ادارے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ان کی قبر پاک پر رحمت النور کی بارش فرمائے اور ہمیں ان کے جلوہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج کا جلسہ تعلیمی جلسہ ہے، آج کا جلسہ حفظ قرآن کا جلسہ ہے، آج کا جلسہ وہ ہے کہ علماء کرام کے سروں پر افتخار آدمیت کا تاج رکھا جائے گا، حفظ قرآن کا تاج رکھا جائے گا اور تفاسیر قرآن کا تاج رکھا جائے گا، علم حدیث و قرآن کا تاج رکھا جائے گا۔ انہیں اس بات کا شعور بخشا گیا ہے کہ کل کی صبح آپ کے لیے ایک نئی صبح ہوگی، کل کا آئندہ دن آپ کی حیثیت قائد کی ہوگی، ایک ایسے قائد کی جس کے سینے میں عشق رسالت ہے، جس کے سینے میں محبت رسول ہے، جس کے سینے میں قوم کا درد ہے، جس کے سینے میں جوہد مسلسل کے اثرات ہیں، جن کے سینے میں آرزوؤں منگوں اور حوصلوں کے ساتھ مستقبل کی چیلنجز کے مقابلے کا جذبہ ہوگا، جن کے سینے میں ملت کا درد ہوگا، جس کے سینے میں ناموں سے رسالت تحفظ ہوگا، جن کی حیثیت سفیر عشق مصطفیٰ کی ہوگی۔ آپ کا ہر عمل دنیا کے لیے ایک ایسا پیغام پیش کر رہا ہوگا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، آپ کی حیثیت اس سورج کی طرح ہوگی، سورج کی طرح ہوگی، آپ کے گرد و پیش کے روشنیوں سے پورا ماحول معطر ہوگا۔ اس حیثیتوں کے ساتھ آج آپ دستار فضیلت سے نوازے جا رہے ہیں۔ آج اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ مغرب میں جو کتاب سب سے زیادہ بکنے والی ہے 2022 اور 23 میں وہ قرآن عظیم ہے۔ فرانس کے مورخین نے اور جرمن کے مورخین نے باضابطہ طور پر ایک کمیشن بٹھایا اور انہیں کوشش کی اور یہ جاننا چاہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا میں مسیحیت کم رہی ہے، چرچ بک رہا ہے۔ آج نوجوان طبقہ انگریزوں کا، آج نوجوان طبقہ عیسائیوں کا وہ چرچ سے باغی ہو رہا ہے، مگر مسلمان پھیلتے جا رہے ہیں اور یہ پھیلتا جا رہا ہے دین۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں تمام کتابوں کو جمع کیا، انہوں نے بائبل کو جمع کیا، دوسری کتابوں کو جمع کیا، اس کے بعد انہوں نے جائزہ لیا کہ بائبل
اور اس جیسے دو سے مذاہب کی کتابیں جو ہیں ان کے اندر تضادات ہے، ان کے اندر پرنٹنگ کا فرق ہے۔ آکسفورڈ کا بائبل اور ہے، کیمبرج کا بائبل اور ہے، گلاسگو یونیورسٹی کا بائبل اور ہے، ہارڈورڈ کا بائبل اور ہے۔ شرق و غرب افریقہ میں جو بائبل چھپے ہیں ان میں بے شمار تضادات ہیں، کنٹرڈکشن ہے، اختلافات ہیں، مگر قرآن وہ اللہ کی مقدس کتاب ہے جس میں کوئی تضاد نہیں ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ الحمدللہ سے لے کر والناس کی سند میں یہ قرآن پاک بحیثیت ہر حیثیتوں کے ساتھ یہ موجود ہے۔ جس طرح قرآن پاک آج سے پہلے 1500 سال پہلے کم و بیش یہ کتاب نازل ہوئی تھی۔ یہ کتاب وحی الہی ہے، یہ کتاب منزل میں سبا ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد انسان کے مشاعر و محسوسات متاثر ہوتے ہیں۔ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد انسان ایک نئی کیفیت کا اندازہ کرتا ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد انسان ایک نئی فکر سے، نئے انقلاب سے، نئی شعور سے، نئے علمیت سے، نئے ثقافت سے، نئی تہذیب سے آشنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ ایسے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ اسے پڑھتے جائیے تو اندازہ ہوگا کہ کسی انسان کی زبان نہیں ہے، یہ خالق کائنات کی کتاب ہے۔ یہ کتاب مشاہدہ کائنات کی کتاب ہے۔ یہ کتاب زندگی ہے۔ یہ کتاب وجہ افتخار آدمیت ہے۔ یہ کتاب اللہ کی جنت رضا ہمیں دیتی ہے۔ اس کتاب میں تنذیر بھی ہے، تبشیر بھی ہے۔ اس کتاب پاک میں نظم بھی ہے، نثر میں بھی ہے۔ اس کتاب میں لفظوں کا ترنم بھی ہے۔ اس کتاب میں احساس کی جوانی بھی ہے۔ اس کتاب میں پھولوں کا تبسم بھی ہے۔ اس کتاب میں دریا کی روانی بھی ہے۔ اس کتاب میں سمندر کا تموج بھی ہے۔ اس کتاب میں آسمان کی بلندی بھی ہے۔ اس کتاب میں زمین کی پستی بھی ہے۔ اس کتاب میں ذرات جیسے برکات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اس کتاب میں صحرا کی وسعت بھی ہے۔ اس کتاب میں سمندر کی گہرائی بھی ہے۔ اس کتاب میں ستاروں کا ترنم بھی ہے۔ اس کتاب میں آفاق کی بلندی بھی ہے۔ اس کتاب میں راہ نجات بھی ہے۔ اس کتاب میں راہ عمل بھی ہے۔ اس کتاب میں بندگی بھی ہے، اطاعت کا جذبہ بھی ہے، سرمدیت بھی ہے، عقائد بھی ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے والے محروم زمانہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کتاب تو اپنے پڑھنے والوں کو عقائد عطا کرتی ہے۔ یہ کتاب تو اپنے پڑھنے والوں کو زندگی کو اس منزل سے آشنا کرتی ہے، اندھیروں میں اجالا پیدا کرتی ہے۔ یہ کتاب آپ دیکھیں اور اندازہ کریں۔ وہ انگریزی کہتا ہے، مثال کے طور پہ یہ پڑھتے جائیے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ کیا کہتے ہیں؟ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، جڑے ہوئے نگینوں کی طرح۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ یہاں آسمانوں کا بھی تذکرہ ہے، یہاں زمین کا بھی تذکرہ ہے، یہاں ستاروں کا بھی تذکرہ ہے، یہاں فلک کا بھی تذکرہ ہے، یہاں سما کا بھی تذکرہ ہے، یہاں ارض کا بھی تذکرہ ہے، یہاں تقویٰ کا بھی تذکرہ ہے، یہاں انسان کا بھی تذکرہ ہے، نفس لوامہ کا بھی تذکرہ ہے، نفس مطمئنہ کا بھی تذکرہ ہے، وقار آدمیت کا تذکرہ ہے، اللہ کی جنت رضا کا تذکرہ ہے، مقصد حیات انسانی کا تذکرہ ہے، تم کیوں پیدا ہوئے اس کا بھی تذکرہ ہے، وجہ افتخار آدمیت کیا ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اور اس قدر منظم انداز کے ساتھ قرآن پاک باوقار انداز کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ کوئی بھی پڑھنے والا ہے قرآن عظیم کا، قرآن پاک اسے تنہا نہیں چھوڑتا، قرآن اس کے سینے میں اتر جاتا ہے، اس کے سینے میں روحانیت کی جلوگاہ پیدا ہوتی ہے، اور اس کے سینے میں عشق و عرفان کا بحر ناپیدا کنار دب توڑ رہا ہوتا ہے، بل کھاتا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ قرآن عظیم ہے، کہ وہ تنہا ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے ایک انٹرفیتھ کانفرنس میں انگلینڈ میں بین المذاہب کانفرنس میں ہم نے شرکت کی، اور وہاں دیکھا میں نے کہ ایک پادری تھا جو ہاتھ میں بائبل، میں بہت لمبا نہیں بولوں گا، صرف 15 منٹ اور دستار بندی ہائیوے میں ختم کر دوں گا، اس سے آپ بالکل بے چین نہ ہوں، لیکن میری کوشش ہوئی کہ میں وہ باتیں آپ تک پہنچاؤں جو شاید کبھی سننے میں آتی ہوں۔ اسے میرے استاد علامہ قمر آدمی صاحب نے کہا کہ ٹکیا پاڑا میں لب و لہجے کی انفرادیت بہت چاہیے، وہاں کی عوام بھی جو ہے وہ بہت نقطہ دار جانتے ہیں کہ ٹکیا پاڑا کلکتے بھر میں بولنا آسان ہے، ٹکیا پاڑا بولنا آسان نہیں ہے، یہاں ہر بندہ مفتی ہے۔ کل مچھلی ہٹا میں مچھلی خرید رہے ہوں گے تب سر بھی تقریب بھی ہو رہا ہوگا، مجھے پتا ہے، اس لیے بڑے احتیاط کے ساتھ بولنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ادیب بھی ہیں، یہاں شاعر بھی ہیں، یہاں فقیہ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، سبھی یہاں ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ۔ میں بتا رہا تھا کہ میں بین المذاہب کانفرنس میں گیا۔ ہم لوگ کا ایسا ہے کہ بڑی سائن مشن کے جو کام ہے وہ سب سے پہلے تدریس ہے، پڑھاؤ، اس کے بعد تبلیغ ہے، تبلیغ کرو، درس قرآن۔ میں گزشتہ 17 سال سے الحمدللہ BBC اردو سروس میں بھی خطاب کر رہا ہوں، رمضان پاک میں 2 گھنٹے فرام لاسٹ 17 ایئرس ٹائم۔ وہابیوں نے، غیر مقلدین نے بے پناہ کوشش کر لی کہ یہ پروگرام مجھ سے لے لیا جائے، مگر اسے کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور امام محب اللہ کے مشن کا یہ ثمرہ اور صدقہ ہے، ان کی دعاؤں کا فیضان ہے۔ اس لیے کہ میں تنہا ہوتا تو شاید وہ پروگرام نہ کر پاتا،
میرے پاس روحانیت کی وہ درسگاہ تھی جسے امام احمد رضا کہتے ہیں، مفتی اعظم کہتے ہیں، میرے بزرگوں کی دعائیں، اساتذہ کے فیوزات۔ تو میں ایسا کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ اس انگریز اپنے ہاتھ میں بائبل اٹھائے ہوئے، میں نے اس سے کہا، پوچھا، اس وقت علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب نے مانچسٹر میں مسجد بنوائی ہے، ورلڈ اسلامک مشن کی اتنی عظیم مسجد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ روناہی کی درسگاہ سے بڑی مسجد ہے، تقریباً 5 ایکڑ پہ پھیلی ہوئی عمارت ہے، جس میں 5000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور 5000 نمازیوں کے لیے 5000 پارکنگ بھی موجود ہے واللہ۔ اور یہ کام آسانی بہت مشکل ہے، مگر ورلڈ اسلامک مشن کے اس پرشکو عمارت، جہاں تقریباً 8 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، ترکی سے معمار بلوائے گئے، اتنی وسیع و عریض عمارت کے بنیاد کے پتھر بھی علامہ اشرف قادری ہیں۔ آج علامہ اگر زندہ ہوتے تو باغ باغ ہو جاتے دیکھ کر، مگر میں سمجھتی ساری بہاریں علامہ کے وجود سے قائم ہے اور اب بھی باقی ہیں۔ ان کی حیثیت درخت سائیدار کی طرح ہے، اور درخت سائیدار کبھی نہیں مرتا، وہ اپنے پھلوں کے ساتھ زندہ ہوتا ہے، درخت سائیدار کے ساتھ زندہ ہوتا ہے۔ اللہ انہیں حیات بخشتا ہے، ہواؤں کے ساتھ، فضاؤں کے ساتھ، بہاروں کے ساتھ۔ وہ بہاروں میں ہے، فضاؤں میں ہے، اور خاکی مکینوں کی آخری آرام گاہ وہ پتھر اور مٹی کی نہیں ہوتی، وہ ستاروں کی انجمن ہوتی ہے۔ علامہ ستاروں کی انجمن میں آرام فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے اس عیسائی کو دیکھا جو اپنے ہاتھ میں بائبل اٹھائے ہوئے، میں نے اس سے پوچھا کہ ابھی تو میں نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، میں بائی ہارٹ پڑھا ہوں، میں نے زبانی پڑھا ہے، اور آپ بائبل کو دیکھ کے پڑھ رہے تھے، کیا آپ کو زبانی یاد نہیں ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ مسٹر قادری، اٹس امپاسبل ٹو لرن ہول ہارٹedly 800 pages of the Bible. It's not possible for human nature. اس نے کہا کہ ممکن نہیں ہے کہ 800 صفحات کے بائبل کو کوئی بندہ زبانی یاد کر سکے، یہ مشکل ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ آکسفورڈ کا بائبل اور ہے، کیمبرج کا بائبل اور ہے، لندن میں جو چھپا اور ہے، نیو یارک میں جو چھپا اور ہے، جو افریقہ میں چھپا ہے وہ اور ہے، اس کے صفحات میں اختلاف ہیں، تعدادات ہیں، اس لیے ہم ایک بائبل رکھتے ہیں، بہت پرانی سی ہے، تاکہ اس سے ہمارا اختلاف نہ ہو۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ آپ نے خود بتا دیا کہ آپ کے مذہبی کتاب میں اختلاف ہے، اس کے پرنٹنگ میں اختلاف ہے، اس کے نسخوں میں اختلاف ہے، اس کی طباعت میں اختلاف ہے، لفظیات میں اختلاف ہے، لکھنے والے رائٹر کے ناموں میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف اس بات کی وضاحت ہے کہ آپ کے مذہبی اصولیات میں اختلاف ہے، لیکن ہمارا قرآن الحمدللہ سے لے کر والناس کی سین تک باقی ہے، اور جس تم 800 صفحات پہ مشتمل بائبل کو زبانی یاد نہیں کر سکتے، مسلمانوں کے لاکھوں بچوں نے اپنے سینے میں 800 صفحات پہ مشتمل قرآن پاک کو محفوظ کر دیا ہے، اسے تم زبانی یاد نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کے لاکھوں بچے ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں، امانت دار سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کر لیا ہے۔ یہ اسلام کی سچائی کے حوالے سے، اس کی عظمت کے حوالے سے، اس کی صداقت کے حوالے سے، جہاں بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، یہ مثال بہت واضح ہے کہ مسلمانوں کے ہزاروں بچوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کر لیا ہے۔ آج یورپ میں اسلام پھیل رہا ہے، اسلام بڑھ رہا ہے۔ ایک حال ہی میں ایک انگریز وہی دعوت کوئی لکھ رہا تھا اپنی کتاب میں کہ ہم نے بہت دیکھا، میں بہت گھوما اور ٹہلا ہوں، لیکن جب میں ترکی پہنچا تو دیکھا مسلمانوں کے نظم عبادت کو۔ کہہ رہا میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا، میں تفسیرات کا جائزہ لے رہا تھا، مگر میں جب ترکی پہنچا اور دیکھا کہ مسجد کے مینارے سے آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ آواز آ رہی تھی۔ اذان ہم بھی سنتے ہوں چلے جاتے ہیں، مگر سچ یہ ہے اذان کیا ہے؟ اذان تمہید ایمان ہے، اذان اللہ کی وحدت کی دعوت ہے، اذان اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لانے کا اظہار ہے، اذان نبی دو جہاں سرور کائنات کو آخر النبی ماننے کا ایک عظیم اعلامیہ ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی چل بگر نہ ہوگا، وہ خاتم النبیین بن کر آئے، ان کے بعد نہ کوئی ذلی نبی ہوگا، نہ بروزی نبی ہوگا، نہ مجتہد نبی ہوگا، نہ مقلد نبی ہوگا، وہ خاتم النبیین بن کر آئے۔ جب تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کو ایک مانتے ہو، نبی کی رسالت پہ یقین کرتے ہو، پھر نماز پڑھو۔ نماز پہلے نہیں ہے، ایمان مقدم ہے، اور جب ایمان سے تمہارا دل معمور ہو جائے پھر نماز پڑھنا۔ اس لیے اذان تمہید ایمان ہے۔ تو بچا پجا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز ہتر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ نماز یہ نماز ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تک تو میں سمجھا کہ اور نماز کی طرف، لیکن ایک ایسی بات بھی آ رہی تھی مسجد سے آواز جو اس سے پہلے میرے کان کبھی آشنا نہ تھے۔ ایک اور آواز آئی، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ شب و روز صبح سے شام تک 5 مرتبہ مؤذن اذان دیتا ہے، حی الفلاح، مسلمانوں کو آؤ کامیابی کی طرف، لیکن جو قوم صبح سے شام تک کامیابی کی طرف بلائی جا رہی ہے، آج وہی قوم ناکام ہے، آج وہی قوم پریشان حال ہے، آج وہی قوم تباہ حال ہے، آج وہی قوم غربت زدہ ہے، آج اسی قوم پہ مسکنت چھائی ہوئی ہے،
آج اسی قوم کے بعد کوئی قیادت نہیں ہے. آج اس قوم کا سینہ قرآن پاک کی عظمت سے خالی ہے. آج اس قوم کے پاس نہ کوئی یونیورسٹی ہے نہ کالجز ہے. آج اسی قوم کے پاس نہ کوئی عالمی پیمانے پہ محقق ہے. ہم پسماندگی کے شکار ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہمارا رشتہ قرآن پاک سے مربوط تھا اسلام ہمارے پاس تھا. اسلام وہی ہوگا جہاں قرآن ہے اور علم وہی ہوگا جہاں اسلام ہے. جب تک ہم علم کا سایہ ہمارے ساتھ رہا, علم سے دوستی ہمارے سینے میں رہی, ہماری مملکتیں ہمارے ساتھ تھی. جب ہمارے سینے سے اسلام اور ایمان و قرآن نکل گیا ہم بے پناہ ہونے کے باوجود کچھ نہ رہ سکے. وہ انگریز یہ کہتا ہے کہ سنو, اس کی بنیادی وجہ یہ آواز آئی حی علی الفلاح, اور کامیابی کی طرف. میں بھاگ کے مسجد کے اندر داخل ہوا. وہ کہتا ہے کہ مجھے وضو کا طریقہ پتا تھا. میں وضو کرنے کے بعد مسجد میں شامل ہو گیا. مسلمان نماز پڑھ رہے تھے, ایک صف میں کھڑے تھے. جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کر رہی تھی, امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفع ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ جب سورہ رحمان میں لگا سننے, اس لیے کہ میں سورہ رحمان کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا کرتا تھا, جب سورہ رحمان کی تلاوت میں نے سنی تو دیکھا کہ اللہ کی رحمانیت کا بھی تذکرہ ہے, اس کے رحیم ہونے کا بھی تذکرہ ہے, اس کی عظمت شان کا تذکرہ ہے. اس نے ابھی حبیب کو قرآن پڑھایا, اس کا بھی تذکرہ ہے. یہاں سما کا تذکرہ ہے, یہاں بنا کا تذکرہ ہے, یہاں آسمان کی بلندی کا تذکرہ ہے, زمین کی پستی کا تذکرہ ہے, سمندر کی روانی کا تذکرہ ہے, یہاں رومان کا تذکرہ ہے, یہاں پھلوں کا تذکرہ ہے, یہاں غذائیت کا تذکرہ ہے, یہاں تسلسل کا تذکرہ ہے, شب و روز کے آنے اور جانے کا تذکرہ ہے, رات اور دن کی ملاقات کا تذکرہ ہے, یہاں حسبان حساب کا بھی تذکرہ ہے, یہاں سیاروں کا تذکرہ ہے, یہاں ستاروں کا تذکرہ ہے, یہاں کہکشاں کا تذکرہ ہے, یہاں آسمان کے تاروں کا تذکرہ ہے, یہاں زمین کے ذرات کا تذکرہ ہے, یہاں سمندر و صحرا کا تذکرہ ہے. اور کہا میں آگے جب بڑھا تو قرآن کہہ رہا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ اکبر. دو سمندر ایک ساتھ گزرتے ہیں مگر ملتے نہیں ہیں. دو سمندر ایک ساتھ گزرتے ہیں مگر اگر آپ کبھی کیپ ٹاؤن گئے ہوں گے ساؤتھ افریقہ تو آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے دیکھا یہ منظر کہ ساؤتھ افریقہ میں جیسے کہ الہ آباد میں یہ جو گنگا اور جمنا ملتے ہیں ایک ساتھ چلتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایک خط مستقیم وہاں محسوس کرتے ہیں. دو سمندر کا پانی, دو دریا کا پانی ملتا نہیں. یہی وجہ کیپ ٹاؤن میں ایک طرف انڈین اوشن ہے, ایک طرف اٹلانٹک اوشن ہے. دو سمندر ایک ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں اور دو سمندر کا پانی ایک دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں ہے. وہ انگریز لگا کہنے کہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ میں یہاں کر رہا تھا. امام تو پڑھ رہے تھے مگر میں کسی اور کائنات میں گم تھا. ایک ایسی کائنات جو اللہ کی رحمتوں سے بھری ہوئی تھی, ایک ایسی کائنات جو اللہ کے احسانات سے سرخمیدہ تھی, ایک ایسی کائنات جہاں ہر لمحہ اللہ کے انعامات کے اعتراف کی بارش ہو رہی تھی, ایک ایسی کائنات جہاں اللہ کی جنت رضا تھی, ایک ایسی کائنات جہاں ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے. وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سمندر کو سمندر سے ملا دیا ہے. وہ خداوند قدوس جس کی عظمتوں کی پہریداری کائنات کے ہر ذرے پر ہے اور سمندر کے قطرے پر ہے, پھر بھی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے کیوں؟ میرے اندر اتنا خوف پیدا ہوا. اور دوسری بات کہہ رہا ہے وہ کہ میں اس سے پہلے کبھی مسجد میں گیا نہیں تھا. یہ پہلا اتفاق ہے کہ مسجد میں حاضر ہوا, لیکن میں چرچ میں جا چکا تھا. چرچ میں پہلے وہ بیٹھتا ہے جو وزیر اعظم ہو, چرچ میں وہ پہلے بیٹھتا ہے جو لینڈ لارڈ ہو, چرچ میں آگے وہ بیٹھتا ہے جو وزیر اعظم ہو, چرچ میں آگے وہ پہلے بیٹھتا ہے جو مالدار ہو, چرچ میں وہ آگے بیٹھتا ہے جو آگے مملکت ہو. کہا کہ مسجد میں جب داخل ہوا تو میں دیکھا یہ نظارہ کہ مسلمان چھوٹا ہو یا بڑا ہو, امیر ہے یا غریب, چھوٹا ہو یا بڑا, کالا ہو یا گورا, عربی ہو اجمی ہے, وہ سب اللہ کی بارگاہ میں ایک ساتھ کھڑے تھے. کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے.